آج ہم جس فصل پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے ملک کی جان ہوا کرتی تھی. ہمارا ملک جانا جاتا تھا اس فصل سے، اور اب یہ حال ہو چکا ہے کہ ہماری پیداوار بھی بہت زیادہ گر چکی ہے اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. سب جانتے ہیں کہ کاٹن ہماری معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ تقریباً 55% کے قریب ہمارے جو ایکسپورٹ ہے اس میں کاٹن کا بھی حصہ ہے. کیا وجہ بنی جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی بری طرح سے کپاس کی پیداوار متاثر ہوئی؟ کہ جب ایک رسکی کراپ ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے الٹرنیٹو پہ جاتے ہیں، نہ ان کو پیداوار آ رہی ہے، بیماریوں کے حملے اتنے ہو رہے ہیں. تو اب ڈکلائن جو ہے، یہ جو ریسنٹ ڈکلائنز ہیں، یہ تو کلائمیٹ چینج کے مرہون منت ہے. اس سے نہ صرف کسان متاثر ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب کیا حل ہے کسان کے پاس؟ چائنا نے کاٹن کو کنٹرول انوائرمنٹ میں گرو کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ہمارے کسانوں تو وہ لگا رہے ہیں نرسریز، تو ہم یہ اس وقت آپ کو یہ ایڈوائزری خاص طور پہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ تیار ہی کریں، ذہنی طور پہ تیار رہیں. السلام علیکم. ایگریکاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم جس فصل پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے ملک کی جان ہوا کرتی تھی. ہمارا ملک جانا جاتا تھا اس فصل سے، اور اب یہ حال ہو چکا ہے کہ ہماری پیداوار بھی بہت زیادہ گر چکی ہے اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. ہم بات کرنے جا رہے ہیں کپاس کی فصل کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ اس کی ہماری جو اکانومی ہے، ہماری معیشت میں اس کی اہمیت کیا ہے، کیا وجوہات بنی جو پچھلے کچھ سالوں میں پیداوار اتنی بری طرح سے گری، اور اگلے آنے والے سال میں جو نیا سال ہے ہمارا 2025 کا، اس میں اگر کوئی کپاس لگانا چاہتا ہے کیا رجحان ہے اس کا، کیا لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، اور لگانے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر آپ کو کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. تو ہم نے اگین ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے. ڈاکٹر محمد عظیم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا، اور آج یہ بہت زیادہ ریکویسٹڈ ٹاپک تھا. کپاس کے حوالے سے، کپاس کی فصل کے حوالے سے ہمیں بہت سے کامنٹس ریسیو ہوئے. بہت سے لوگوں نے ہمیں میسیجز کیے کہ آپ کپاس پہ ایک ویڈیو کریں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کیا وجوہات بنی ہے یا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو لوگ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور الحمدللہ اب یہ ٹائم آ گیا کہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کے جو ہے وہ فصل لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ اس پہ نظر ثانی کر دیں کہ تھوڑی سی کپاس کی اہمیت اور اس کی اکانومی میں جو ہماری اہمیت ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. میری پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا ٹائملی ہماری جو ہے کاٹن کے حوالے سے یہ ایڈوائزری ہوگی جی کسان مددگار کے فورم سے، کیونکہ جب فصل بالکل لوگ سارے پلان کر لیتے ہیں، وہ 2-2.5 مہینے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی فصلیں لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے مطابق وہ اپنی جو ان کے پاس جو زمین ہے، جو وسائل ہیں، افرادی قوت ہے، پانی کے وسائل ہیں، پھر اس کا فیصلہ کر کے، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اس فصل کے ساتھ کیا ہوا یا پچھلے سالوں میں کیا ہوا، مارکیٹ نے کیسے اس فصل کو رسپونڈ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے موسم نے اس فصل کے اوپر کیا اثرات چھوڑے، انہیں ملا کیا. تو یہ بڑے اہم فیکٹرز ہوتے ہیں. تو بڑا یہ ایک ٹائملی ہماری کسانوں کے ساتھ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایڈوائزری ہوگی آج کی. تو کاٹن پہ میں زیادہ اہمیت پہ لمبی بات نہیں کروں گا. سب جانتے ہیں کہ کاٹن ہماری معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ تقریباً 55% کے قریب ہمارے جو ایکسپورٹ ہیں اس میں کاٹن کا بھی حصہ ہے. بے شک ہم نے اس میں بے تحاشا ڈکلائن آئی ہے کاٹن میں. ایک وقت میں ہم 13-14 ملین بیلز پیدا کرتے تو ہم 5-6 ملین بیل پہ آئے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود بھی، اور ہوا یہ ہے کہ کاٹن کی جو کاٹن بیسڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پاکستان میں بڑی اسٹیبلش انڈسٹری ہے، اور وہ بے تحاشا امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرتی ہے. یہ ایک ہر لحاظ سے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی اہمیت نہیں ختم ہوئی. بے شک ہم نے پروڈکشن کم کی ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 3.5 سے 3.64 ملین بیلز تک اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جتنی ہم پیدا کر رہے ہیں اس سے کوئی 30-35% جو ہے، جو اس کا جو ہے وہ ریمیننگ جو پارٹ ہے وہ 5-6 ملکوں سے، انکلوڈنگ USA، چائنا اور بہت سارے برازیل، تو ان ملکوں سے ہم یہ جو ہے نا کاٹن امپورٹ کر کے پھر اپنی انڈسٹری چلا رہے ہیں.
تو ہم سب جانتے ہیں کہ 3-4 بلین ڈالر کا جو ہے پیکج لینا IMF سے کتنا مشکل ہوا ہے. اب ہم یہ پچھلے جو 4-5 سال میں ہم یہ دوسرا پیکج ان سے لے چکے ہیں. اور کل ہی آپ نے جو ہے اڑان پروگرام جو لانچ ہوا پاکستان میں خود بھی اس میں موجود تھا. تو اس میں جو ہے انہوں نے جو اپنا ایکسپورٹ بیس بڑھانے کی بات بھی کی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو امپورٹس ہیں جو کہ ہماری پرائم کموڈٹیز ہیں جس کے اوپر آلریڈی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے, تو اس کو فیڈ کرنے کے لیے جو ملک کے اندر کپاس کی پیدا کرنا اور اپنا وہ زر میں بادلہ, اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ لاسٹ پیکج ہوگا IMF, اور ہم نے بڑی دفعہ کہا ہے پہلے بھی کہ یہ IMF کا لاسٹ پیکج ہوگا, لیکن ہماری IMF پیکج سے جان نہیں چھوڑ رہی. اس کا مین وہی ہے کہ ہم اپنا ایکسپورٹ بیس بنانا ہے جو کہ ایک پرائورٹی ہے. 5 E's کی بات ہوئی ہے جس میں ایکسپورٹ ہے, جس میں انرجی ہے, اور جس میں جو ہے ہماری پاکستان ہے, اور جو باقی انوائرمنٹ ہے جس میں فوڈ سیکورٹی اور کلائمیٹ چینج کے جو بڑے جو فوکسز اس وقت ہیں, اور بڑے رائٹلی فوکس کیا گیا ہے. انرجی کو پرٹیکولرلی سولر انرجی کو بڑی اہمیت دی گئی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک نیشنل پرائورٹی بھی ہے کاٹن جو ہے, کیونکہ اس کی انڈسٹری اسٹیبلش ہے. باقی جو ایکسپورٹ بیس بنانے کے لیے بہت سارے سیکٹر میں جو نئے سیکٹر ہیں وہاں انڈسٹری لگانی پڑے گی, اور وہ سارا سپلائی چین اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اس کا سپلائی چین اسٹیبلش ہے. تو اس حوالے سے ہم کسانوں کو اگر اچھی ایڈوائزری دیتے ہیں, اور وہ جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, اب گورنمنٹ نے تو کاٹن نہ گرو کرنی, کاٹن تو فارمر نہیں گرو کرنی ہے. تو گورنمنٹ کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم خود جو ہے ہمارے جو پبلک سیکٹر کی جو سپورٹ ہے وہ ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. تو R&D کے لیے بھی اس میں بہت بڑا میسج ہے. اب R&D اداروں کا رول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو, کسانوں کو وہ نئی جو ٹیکنالوجیز ہے, نیا پیکج ہے, اس کی طرف لے کے جائیں, تاکہ جو اس وقت ڈکلائن ہے پاکستان میں کاٹن کا ان ٹرمز آف کہ اس کی جو ایریا ایلوکیشن ہے وہ بھی, اور جو پروڈکشن ہے پروڈکٹیوٹی بھی, اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کی اہمیت پہ تو بات کر لی. کیا وجہ بنی جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی بری طرح سے کپاس کی پیداوار متاثر ہوئی, اور کسان جو ہے بڑی تعداد میں کپاس لگانا انہوں نے چھوڑ دیے. پچھلے سال بہت کم لوگوں نے لگائی ہے, لوگ دوسری فصلوں کی طرف چلے گئے ہیں, اس سے ہٹ چکے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ویسے تو بڑی آبویس ریزنز ہیں اس کی, اور یہ تقریباً بڑی عام فہم ہے, لوگ جانتے ہیں. یہ کراپ شروع سے ہی بڑی رسکی کراپ ہے. اچھا. تو جب یہ ہم 12-13 ملین بیلز کے اوپر گئے تھے, تو اس وقت جو ڈکلائن آیا تھا وہ اس میں CLCV ایک وائرس تھا, پتا لپیٹ ہم کہتے ہیں وائرس, وہ اس کے اوپر آیا تھا, اور اس سے یہ ہمارا ڈکلائن شروع ہوا تھا. تو وہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جب ایک رسکی کراپ ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے الٹرنیٹو پہ جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جی پاکستان کے اندر چونکہ شوگر انڈسٹری بہت زیادہ گرو کی, اس کو سپورٹ بھی بڑی رہی, پولیٹیکل سپورٹ بھی اور باقی بھی. تو ہر جو ہے لوگوں نے, جتنے بھی ملک کے اندر جو پولیٹیکلی اسٹرانگ لوگ تھے, ایکٹیو لوگ تھے, انہوں نے ایسی پالیسیز بنائیں کہ شوگر انڈسٹری کو بڑا بوسٹ ملا. تو ایک تو شوگر کین اس کو ریپلیس کیا, دوسری ہماری ایک اور کراپ جو ہے میز ہے. تو یہ 2 فصلیں آئیں, تو ان دونوں فصلوں کی وجہ سے جو ہے یہ کاٹن جو ہے کہ ایریا ایلوکیشن بھی کم ہوئی. اور اس کے بعد یہ فصلوں کا ایک یہ تھا کہ ان کے آنے سے انہی ایریاز میں جو تھا, یہ چونکہ واٹر ایک لو ہم کہتے ہیں ڈیلٹا کراپ ہے, اس کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے, ڈرائی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو جب یہ فصلیں ان ریجنز میں آ گئیں تو اس کی وجہ سے وہاں کی انوائرمنٹ چینج ہو گئی, اور کاٹن کے لیے اتنا سوٹیبل انوائرمنٹ نہیں رہی, اور کاٹن کو لگانے والے فارمر کے رسک بڑھتا گیا. تو جیسے جیسے رسک بڑھتا گیا تو جو لوگ تھے پنجاب میں, بالخصوص ساؤتھ پنجاب میں, اور جو ہمارا سینٹرل پنجاب تھا وہاں سے بھی, یہ چونکہ یہاں ٹوبا ٹیک سنگھ, فیصل آباد, ایون شگوپورہ, تو یہ سارے ایریاز کاٹن کے انڈر ہوا کرتے تھے, ساہیوال, چیچا وطنی. تو یہ جو ہے ایون ملتان, لودھرا, تو ان ایریا سے جو کاٹن نکلتے آگے جاتی گئی, بھاولپور اور جو ویاڑی کا کچھ ایریا اور پلس. تو یہ فیکٹر تھے. تو اب ڈکلائن جو ہے, یہ جو ریسنٹ ڈکلائنز ہیں, یہ تو کلائمیٹ چینج کے مرہون محنت ہے, اور کلائمیٹ چینج ہی بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اگر ہم نے اس وقت جو بھی ایڈوائزری ہم نے فارمر کو دینی ہے وہ ہم ایک جنرل ایڈوائزری نہیں دے سکتے جو ہم دیتے آئے ہیں, اس سے بات نہیں بن رہی. نہ اس سے کسان جو ہے وہ کپاس کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اور نہ وہ جو لگا رہے ہیں وہ سسٹین کر پا رہے ہیں. وہ بھی 10 دفعہ سوچ رہے ہیں کاٹن لگائیں یا نہ لگائیں, نہ ان کو پیداوار آ رہی ہے, بیماریوں کے حملے اتنے ہو رہے ہیں. تو بڑا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت نیا فینومینا ہے آپ کو سالوں سے, یہ جو ہیٹ ویو ہے,
تو اب دو چیزیں اس کو مار، ایک یہ ہے کہ ہیٹ ویو مئی جون کی جو گرمی ہے یہ 54 ڈگری تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور اس کا اور پھر اس کا جو ہوتا ہے زمین کے اوپر امپیکٹ اور بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ جو گرمی فضا سے یا سورج کی تپش سے یا جو ایک ہیٹ ویو ہے اس سے جو جنریٹ ہوتی ہے وہ جو ہے روٹ سسٹم کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے، اور جو اس کی فلاورنگ ہے، جس اسٹیج پہ فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے مئی جون میں، تو اس وقت کراپ جو ہے نا وہ اس کی فلاورنگ ڈیمیج ہوتی ہے، اور یہ والی جو پکنگ تھی ہماری ارلی 1 یا 2 پکنگ یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی کراپ بہتر ہوتی ہے، ذرا سا ہیٹ ویو ریڈیوس ہوتی ہے، تو ایک اور اس کے اوپر ایک پرابلم کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے ہائی رین فال کا، اور یہ پھر ہائی رین فال کا جو کہ نیا پیٹرن ایون سندھ میں بھی، سندھ ہمارا 35% ہے ٹوٹل کاٹن کا، بہت بڑا ایریا ہے، کبھی یہ 10% ہوا کرتا تھا، آج وہاں کاٹن زیادہ لگ رہی ہے، اور ان کا جو ساؤتھ پارٹ ہے عمر کوٹ کا ایریا، یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ کاٹن، ابھی بھی وہاں کاٹن بہت بڑی ایریے پہ جو ہے وہ کاشت ہوتی ہے، اور جو ہے یہ تقریباً 65% یا 65% ایریا یہ تقریباً جو ہے یہ پنجاب میں اس کا جو لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب مونسون آتی ہے تو مونسون تو پہلے زیادہ تر پنجاب یا اپنے سینٹرل پنجاب یا ناردرن پنجاب یا ساؤتھ پنجاب میں کسی حد تک یہ افیکٹ کرتی تھی، لیکن اب تو یہ کنٹینیوسلی سندھ میں بھی بڑی ہیوی مونسون آتی ہے، اور اس سے جو ہے یہ کاٹن جو ہے یہ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو لاسٹ ایئر پنجاب میں اور کم و بیش ایک جیسی ہے رزلٹ، سندھ میں بھی 36-37% ریڈکشن ہوئی پریویس ایئر کی نسبت، اس سے پچھلا سال 23-24 بڑا اچھا سال تھا کاٹن کا، بڑی اچھی پروڈکشن ہوئی اور لوگ بڑے خوش تھے کاٹن سے، انہوں نے ایریا مینٹین بھی کیا بلکہ کچھ تھوڑا بہت انکریز بھی کیا، لیکن اس سال جو ہے یہ دونوں فیکٹر کی وجہ سے ایریا بھی کم ہوا اس کے انڈر، اور اس کے بعد پروڈکشن 35-37% جو ریڈکشن آئی۔ تو اب یہ بڑا اس وقت بڑا کرٹیکل ہوگا فارمر کے لیے کہ وہ یہ فصل کی طرف جب اتنی ریڈکشن ہوئی تو اب اس فصل کے پہ وہ جائے یا نہ جائے۔ تو یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ اگر ہم فارمر کو کیا ایڈوائزری دیں کہ جی وہ اگر اس فصل کو لگائے تو کس طرح سے لگائے، یہ ایک بڑا اہم۔ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں اس سے نہ صرف کسان متاثر ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اس سے جڑے جو لوگ ہیں ان کی امپلائمنٹ کے مسئلے بن رہے ہیں، اور بھی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں اس کے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب کیا حل ہے کسان کے پاس، وہ کس ٹیکنالوجی سے لگائے، وہ کیا کرے؟ دیکھیں ایک تو کسان کے لیے بھی ہماری ایڈوائزری ہے، دوسرا ہماری ایک درخواست بھی ہے جو R&D کے ادارے ہیں پبلک سیکٹر کے، ایکسٹینشن ہے، ریسرچ ہے، ایکسٹینشن ہے، اس کے علاوہ اور جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ ڈائریکٹلی بینیفیشری ہے اس کراپ کا، یعنی اگر ملک کے اندر کاٹن کی جو سپلائی ہے زیادہ ہوگی تو ہمیں باہر سے مہنگی کاٹن نہیں خریدنی پڑے گی اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے، ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانے کے لیے۔ تو یہ ایک جوائنٹ کہہ لیں کہ رسپانسبلٹی ہے جس میں انڈسٹری بھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بھی ایک رول ہے، پبلک سیکٹر کے اداروں کا بھی رول ہے جس میں ریسرچ ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے ایکسٹینشن کے جو محکمہ جات ہیں۔ تو ہمیں بیسیکلی ایک وہ جو روٹین ہے نا ہماری، جو ہم ایک ایڈوائزری دیتے ہیں کسانوں کو، روٹین کی ایڈوائزری، اس سے نکلنا ہوگا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے ابھی ایڈوائزری پڑھی ہے اس کی، پنجاب کی بھی، اس پروگرام سے پہلے میں نے اس ایڈوائزری کو جو ان کی پروڈکشن ٹیکنالوجی آئی ہے، تو انہوں نے بڑی کمپریہنسو ایک بکلیٹ بھی اس کے اوپر، ہم اپنے کسان بھائیوں کو ضرور کہیں گے، اور اگر ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم ان کو یہ ایڈوائزری جو ہے ان سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے تمام پہلو جو ہیں۔ اور اس میں جو بڑی بات مجھے وہ پسند آئی ہے، کیونکہ میں پچھلے 12-13 سال سے جب میں ڈی جی تھا اور اس سے پہلے بھی میں اپنی کیپیسٹی میں یہ سمجھتا تھا کہ کاٹن کو لائک چائنا نے کاٹن کو کنٹرول انوائرمنٹ میں گرو کرنا شروع کر دیا، کنٹرول انوائرمنٹ ان دی سینس کہ جی وہ اس کی نرسریز تیار کرتے ہیں۔ تو ہم 15 سال سے یہ بات کر رہے تھے اور یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ریسرچ کے لوگ بھی ہم جب ان کو کہتے تھے اب لگا کے تو دیکھیں، اس کی نرسری تو لگا کے دیکھیں اور ہم نرسری ٹرانسپلانٹ کریں، اور وہ جو کاٹن کا دورانیہ ہے فیلڈ میں اس کی جرمینیشن سے لے کے سیڈ سوئنگ سے لے کے جرمینیشن اور جرمینیشن سے لے کے کاٹن لینے تک وہ تقریباً 2 مہینے کا دورانیہ ہم اس کو مختصر کریں، اور ہم اس وقت کاٹن لگانے کی پوزیشن میں ہوں جب اس کے اوپر پیسٹ پریشر بھی کم ہوتا ہے اور ہمیں ہائی کوالٹی کاٹن بھی آئے گی۔ تو یہ ہم باتیں 15 سال پہلے کر رہے تھے۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ ابھی جو پنجاب کی کاٹن کی ایڈوائزری ہے اس میں انہوں نے اگیتی کاشت کو پورا ایک سیکشن دیا ہے
اچھا. تو مجھے سب سے زیادہ آج کے وی لاگ میں جو خوشی ہو رہی ہے کہ کیونکہ بات یہ ہے کہ میں اگر یہاں بات کروں بھی تو جب تک وہاں کا جو ادارے ہیں سندھ میں بھی یہ اب انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن پنجاب میں تو انہوں نے اپنی یہ بکلٹ کے اندر ریفلیکٹ کر دیا. تو ہماری جو خواہشات تھی 15 سال پہلے، جو ہمارے کنکلوژن تھے اور جو کام ہم کر رہے تھے، ہمیں خوشی ہے کہ اور پچھلے 2 سال سے کچھ زمینداروں نے جو ہے نا ہیئر اینڈ دیئر، ہر جگہ پہ نہیں، کامن نہیں ہے، لیکن اس کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر بھی کر رہے ہیں. بات یہ اس کو مین اسٹریم کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کیا ہیں، یعنی اگر ہم نے ارلی کاٹن لگانی ہے تو وہ اس کی جو یہ نہیں اس میں لکھا ہوا کہ ارلی کاٹن، انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ارلی کاٹن بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ فیلڈ میں لگائیں. وہ انہوں نے اس ایڈوائزری میں وہ مسنگ ہے پنجاب والی میں بھی. تو ضروری نہیں کہ جی آپ نے ڈائریکٹ سیڈ ہی جو ہے نا وہ، اور اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمیشہ ایڈوائزری کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو کاٹن کی جو جرمینیشن چیک کریں. اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ اس کی جو جرمینیشن ہے، یہ ایک وقت میں تو یہ 45-50% جرمینیشن میں بھی سیڈ بکتا تھا. گورنمنٹ روک نہیں پاتی تھی کیونکہ اس میں جرمینیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وائبلٹی کا، سیڈ کی وائبلٹی کا. تو اس کے بعد وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ سیڈ کو پہلے 8 گھنٹے بھگو کے تو اس کو کریں، اس کی جرمینیشن ٹیسٹ کریں ویٹ کپڑے میں رکھ کے، تو 3 یا 4 دن کے بعد وہ جرمینیشن آ جائے. تو اس پہ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کتنی جو سیڈ ہیں وہ وائبل ہیں، اور اس کے بعد اکارڈنگلی آپ سیڈ ریٹ یوز کریں اور پھر ناگے بھی لگائیں، جو کہ زیادہ مشکل کام ہے میرے حساب سے. تو ہماری ایڈوائزری ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور یہ میں اس بیس پہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں جو نئی بات ہے کہ جی پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی چند ایک ویلاگ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا بھی سکتا ہوں. ہم نے اس وقت بڑا کمپریہنسولی اس کو چلی کو دیکھا ہے صدرن سندھ میں، عمرکوٹ کے جہاں جو کنری جو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. اس طرح ہم نے جو گھاروں کا ایریا ہے اور کیٹی بندر کا ایریا ہے، یہ آف سیزن پروڈکشن کے لیے بہت مشہور ہے، اور وہاں بھی کاٹن اور چلیز بہت پیمانے پہ لگتی ہیں. میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے ہمارے کسانوں کو، کہ وہ لگا رہے ہیں نرسریز ٹومیٹو کی بھی، اس کی جو اپنا چلیز کی بھی یا مرچ کی بھی. اس کی جو پنیریاں ہیں وہاں گھاروں سائڈ پہ تو 100% وہ ٹرے پہ چلے گئے ہیں اور پیٹ ماس پہ چلے گئے ہیں. تو میں دعوے سے کہتا ہوں، اور میں ابھی بھی کہ اب کسان، اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 100% ایریا جو ہے وہ ٹرے پہ لے جائیں، ٹرے کلچر میں لے جائیں، پیٹ ماس پہ لے جائیں، نرسری تیار کریں. آپ کچھ تجربہ تو کریں، آپ کر کے دیکھیں. ہمارا تو یہ ہے، یہ دعویٰ ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کو اتنی کمپلیکس نہیں ہے. آپ نے کنٹرول انوائرمنٹ میں تھوڑا سا اور یہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹمپریچر، زمین کا ٹمپریچر جو ہے یہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو تب آپ سیڈ لگائیں. تو 20 ڈگری سینٹی گریڈ جو زمین کا ٹمپریچر ہے، یہ فروری میں بعض دفعہ نہیں ہوتا، پچھلے سال نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ سے کاٹن پھر جا کے مارچ اپریل میں چلی جاتی ہے، مئی میں چلی جاتی ہے، پھر لیٹ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ اس وقت آپ کو یہ ایڈوائزری خاص طور پہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ تیار ہی کریں، ذہنی طور پہ تیار رہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر 50% ایریا کاٹن کا ہمارا جو ہے اس ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو جائے پنجاب اور سندھ میں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں 10 ملین بیل ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اہم ایڈوائزری ہے آج کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے کہ یہ کو بہت بڑی، یہ 200 ہولز کی ٹرے بھی ہیں، 120 ہولز کی ٹرے بھی ہیں، 50 ہول کی ٹرے بھی ہیں. تو آپ نے جو بھی، چونکہ جس سیزن میں آپ اس کا سیڈ کاشت کریں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ جنوری میں 15 جنوری کے بعد، یا آپ جو ہے نا سیڈ اپنا جو ہے یہ ٹرے میں سو کریں. اور آپ چھوٹی سی انوائرمنٹ، 1 مرلے 2 مرلے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 2 ایکڑ لگانی ہے، 10 ایکڑ لگانی ہے، 15 ایکڑ لگانی ہے. ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ 100 ایکڑ جو کہ ذمہ دار جو ہیں سندھ میں چیلی کو جو ہے ان کو لگاتے ہوئے دیکھا ہے اس میں ٹرے میں نا. تو ایسا نہیں کہ یہ پاکستان میں ہو نہیں رہا، بھائی ہو رہا ہے. اچھا. تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹرول انوائرمنٹ میں، آپ اس کے اوپر اگر آپ فروری میں لگا رہے ہیں تو آپ کو اوپر شاپر لگانا ہوگا. تو آپ ڈپینڈنگ کتنا آپ نے ایریا لگانا ہے اس کے جو ہے. اور یہ بھی ہے کہ کاٹن کی ورائٹی اس وقت جو ٹرپل جین ورائٹیز ہیں وہ ساری سوٹیبل ہیں اس کے لیے.
تو وہ ورائٹیز بھی آپ کو درج ہیں. اگر آپ اس بروشر میں دیکھیں گے تو آپ کو تمام ورائٹیز, وہ لمبا ہو جائے گا ہمارا ویلاگ, میں اس لیے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ آپ کو بروشر میں موجود ہے. جتنی بھی ٹرپل جین ورائٹیز ہیں ساری سوٹیبل ہے, اور یہ ویسے بھی پیسٹ ریزسٹنس بھی ان میں ہے اور ویڈ ریزسٹنس بھی ان ورائٹیوں میں ہے, اور یہ ہائیلی سوٹیبل ہیں, اور آپ ایزیلی شفٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کور کریں, صرف وہ ایک مائکرو انوائرمنٹ ٹھیک کریں, 2 مرلے 4 مرلے 10 مرلے, 1 کنال 2 کنال 3 کنال, جتنا آپ کا ایریا اپنے کاٹن کا سو کرنا ہے. تو اس میں ویری کرتا ہے. یہ ایڈوائزری یہ ہے کہ 14,000 سے لے کے آپ 24-25,000 پودے جو ہے نا فی ایکڑ آپ نے مینٹین کرنے ہیں. تو 14-15,000 ایکڑ اگر آپ 2.5 فٹ کے فاصلے پہ کپاس کاشت کرتے ہیں اور کھیلیوں پہ کاشت کرتے ہیں, اور یہ بڑی اہم ہے کہ اب تقریباً سندھ اور پنجاب میں لوگ کھیلیوں پہ کاشت کرتے ہیں. وہ اتنا بڑا اہم کام نہیں ہے. تو اگر آپ کھیلیوں پہ کاشت کریں گے اور اس کے بعد پودے آپ کے جو ہے آلریڈی آپ نے ٹرے میں تیار کر لیے, اور یہ وہاڑی میں اس کے بعد میلسی میں لوگوں نے تجربات کیے ہیں, اور وہ 15 سے 20 من پیداوار انہوں نے اضافی لی ہے فی ایکڑ. تو یہ ہو چکا ہے, اور ہم اس کی اسی لیے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے انتظامات کریں, اس کو کنٹرول انوائرمنٹ میں لگائیں. اور ایک اور بات آنے والے وقت میں, ابھی تو چونکہ جب ہیٹ ویو کا جو مئی جون میں آتا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے بڑا کلوزلی رکھا ہے کاٹن کے فیلڈ کو. سندھ میں بھی ہم اس وقت وہاں موجود تھے جب کاٹن متاثر ہوئی تھی, تو ہم اپنی آنکھوں سے آبزرو بھی کرتے رہے, دیکھتے بھی رہے ہیں. تو ایک ایڈوائزری ہم کسانوں کو وہاں بھی دے کے اور ابھی آپ کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے نا, چونکہ جب ارلی لگی ہوگی تو ایک تو یہ ہے کہ سایہ اس کے اوپر آ جائے گا, زمین کے اوپر. جب آپ نے فروری میں 15 فروری تک آپ نے ایک مہینے کی گرون سیڈلنگ اگر آپ نے لگا دیے پنیری جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مئی جون میں وہ کور کر جائے گی, آپ کا لینڈ کور ہو جائے گی. تو اس کے اوپر وہ جو نیچے جو ٹمپریچر ہے, زمین کے اندر جو ٹمپریچر ایک تو ہوتا ہے نا اوپر ہوا میں ٹمپریچر, دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اندر ٹمپریچر ہے وہ بھی ڈاؤن رہے گا. ایک اور جو فیکٹر یہ بڑا, کیونکہ ان ایریاز میں عام طور پہ پانی کی بھی شارٹیج ہے. ساؤتھ پنجاب میں بھی شارٹیج ہے, باول جہاں کاٹن لگتی ہے, اور سندھ میں بھی شارٹیج ہے, وہاں انڈر گراؤنڈ واٹر سوٹیبل نہیں ہے. تو اب کسانوں کو, اور یہ تقریباً جو پانی کی اویلیبلٹی ہے یہ 20-25 دن سے اوپر بھی چلی جاتی ہے ان دنوں میں, کیونکہ کینال پہ ساری ڈپینڈنس ہے. جہاں انڈر گراؤنڈ واٹر نہیں ہے تو وہاں خاص طور پہ ملچنگ کی ہم یہ کہہ رہے ہیں. ملچنگ جو ہے اب آپ چیزوں کو جلائیں نہیں. اگر آپ نے میز لگائی ہے, چونکہ ان ایریاز میں میز بھی لگ رہی ہے, تو ان کا ریزیڈیو, ایون جہاں چلیز لگ رہی ہیں وہاں چلی کا ریزیڈیو بھی ہے, باقیات ہوتی ہیں, فصل کی باقیات ہوتی ہیں. اور اسی طرح کاٹن کا اپنا ریزیڈیو. تو اس میں صرف ایک شریڈر چاہیے, ٹوکا چاہیے, اور وہ بھی ہم کسانوں کو, بہت سارے کسانوں کو کنونس کر کے ہیں لاسٹ ایئر, کیونکہ اپنی کاٹن بھی اپنی چلی بھی جو ہے اس کی وہ ملچنگ کریں گے. یہ ایک دنیا میں اسٹیبلش ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ نے اپنی زمین کو کور کر دیا تو ایک تو آپ کے نیوٹرینٹس ضائع نہیں ہوں گے, پانی کی جو ویپو ٹرانسپائریشن ہے جو کہ پانی فضا میں چلا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا, جائے گا. پانی, زمین ٹھنڈی بھی رہے گی, اور زمین کے اندر موئسچر بھی رہے گا, جس سے پودا آپ کا, اور اس کا جو موئسچر زمین والا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے اس کی جو فلاورنگ ہے, اور فلاورنگ کا جو گرنے کا ہے, اس کے جو پھول ہیں جو گرتے ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو یہ ایک ٹائملی, اور اس کے علاوہ ہم نے اس لیے اس وقت یہ ٹائملی اس کو آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں اس کی, کہ یہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی ایک ٹرے کی, یہ 100-125 روپے کی ایک ٹرے آتی ہے, تو یہ تقریباً 1 ایکڑ میں ہو سکتا ہے کوئی, اگر ہم دیکھیں 200 ہول کی ٹرے ہو تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 15,000 پودے لگانے کے لیے کتنی ٹرے چاہیے ہوں گی, اور پیٹ ماہ 7-8 ہزار کی ایک بیگ ہے, اور یہ 1 ایکڑ کے لیے 1 بیگ یا 2 بیگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کا جو ہے نا یہ جو فیلڈ کے اندر کراپ لگانی ہے آپ نے, پھر وہاں تقریباً 2-3 پانی دینے ہیں, اور وہاں پھر آپ کے ناگے ہونے ہیں, اور پھر ان ناگوں کو آپ نے دوبارہ سیڈ لگا کے پورا کرنا ہے, جو کبھی بھی برابر نہیں آئیں گے. اس طریقہ کار میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو نرسری لگائی تھیں آپ تھوڑی سی زیادہ نرسری لگائیں گے. تو اگر جب آپ نے پودے ٹرانسپلانٹ کیے اور فیلڈ میں 14,000-15,000 پودا آپ نے لگا دیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی کوئی 500 پودا 1000 پودا جو ہے اس میں مر گیا ہے, تو آپ کے پاس جو بیک اپ ہے نرسری ہے وہ آپ دوبارہ پودے لگا دیں گے. تو اس سے آپ کی جب آپ کی پلانٹ پاپولیشن پوری ہوگی, اور اس کے علاوہ جو باقی ایڈوانٹیج ہے 1 مہینہ یہ ارلی آ جائے گی, اور اس کے بعد یہ ہیٹ ویو سے آنے سے پہلے آپ کی پکنگ بھی آ جائیں گی, اور یہ ملچنگ اگر آپ کریں گے تو آپ کی
فلاور بھی نہیں گریں گے. تو ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو ہم حاضر ہیں, کسان مددگار حاضر ہے, آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان کسانوں سے بھی آپ کی بات کرا سکتے ہیں جو کہ آلریڈی یہ پریکٹسز کر رہے ہیں اور وہ نرسری لگا رہے ہیں بہت بڑی پیمانے پہ چلیز کی بھی, اور چھوٹا سے چھوٹا کسان بھی یہ گاروں کے ایریے میں ٹومیٹو کی جو نرسری ہے وہ اس میں 2 ایکڑ کا بھی 4 ایکڑ کا بھی 10 ایکڑ کا کسان بھی جو ہے وہ لگاتا ہی ٹرے میں ہے اور پیٹ ماس میں ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو پاکستان میں نئی ہے, یہ آ چکی ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایڈوائزری دینے کو بھی تیار ہیں, آپ کو ان کسانوں کے ساتھ رابطہ کروانے کے لیے بھی تیار ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور میلسی ویاڑی میں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ لاسٹ ایئر یہ تجربات کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ اپنے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بتایا ہے کہ ہمیں کریئر جو ہے پروڈکشن کا ایڈوانسمنٹ ملا. اگر ہم 30 35 40 من 50 من پروڈکشن پہ چلے جاتے ہیں تو جو کراپ ہائیلی وائبل ہو, جو اگر 10 ملین بیل ہم نے خود پروڈیوس کر لیں تو ہمارا تقریباً 4 سے 5 بلین $US کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہوگا, کسان بھی خوشحال ہوگا اور ملک بھی خوشحال ہوگا. نہیں بالکل انشاءاللہ ضرور. بلکہ آج کی جو ویڈیو میں آپ نے جن ٹیکنالوجیز کا ذکر کیا ہے اور جن سولوشنز کے بارے میں جو حل آپ نے بتائے ہیں, میرے خیال سے کہ یہ وہ ہیں جو انٹرنیشنلی بھی لوگ فالو کر رہے ہیں. وہ تو کب سے کر رہے ہیں, خیر پاکستان میں اس کا رجحان ذرا کم تھا. کافی سال سے تو ہم اس پلیٹ فارم سے یہ بات کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اور لوگوں نے اب شروع بھی کر دیے کرنا. تو آپ اگر مزید چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں, یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ کو مزید معلومات ملیں, تو آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. آپ اپنا موبائل نمبر نیچے ڈراپ کر دیں, یا پھر آپ ہماری واٹس ایپ پہ یا پھر ہماری ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے زرعی ماہرین وہاں پہ موجود ہیں. آپ ان سے بات کر کے آپ کو جس طرح کی بھی ایڈوائزری چاہیے, جو مشاورت چاہیے, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ نے کس طرح سے اپنا پنیری کیسے اگانی ہے, آپ نے اس کے بعد اس کو ٹرانسپلانٹ کیسے کرنا ہے, کس وقت پہ کرنا ہے, اس سے کیا آپ کو فوائد ہوں گے اور کون سے نقصانات سے آپ بچیں گے. تو میرے خیال سے بڑی ہی کمپریہنسو گفتگو آج کی ہوگی ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. لازمی آپ کے ساتھ مددگار کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں, شیئر کر لیں. اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.